السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کی سینکٹٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرامز، یہ جو 3 پروگرامز ہیں یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں محرم جو ہمارے ڈیز ہیں، ہم نے خصوصی طور پہ ہنسی مذاق کو اوائڈ کیا اور اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں آج گفتگو جو سوالات پر مبنی ہوگی، جرنل ڈسکشن پر مبنی ہوگی، اور اس کا آغاز کریں گے ہم آڈینس کے کوسچنز کے ساتھ. جی سر، بڑے عرصے بعد کوئی نئے سیگمنٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ نئے سیگمنٹس میری مجبوری بن گئے تھے اور اس کی وجوہات 2 ہیں. پہلا یہ کہ نان سٹاپ ہم ایک ہی طرح کے شوز کرتے چلے آ رہے تھے اور میرا ان سے دل نہیں بھرا. بائی دا وے، اگر آپ یہ سمجھتے ہوں یا اس خوش خیالی میں مبتلا ہوں کہ ہم شہنشاہ معظم کی طرف نہیں جایا کریں گے، ہم موسیقار گھرانہ نہیں کریں گے، بھائی ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ، اور انویسٹمنٹ صرف فائنینشلی نہیں ہوتی. ہماری ایسوسیشن ڈیولپ ہو چکی ہے خان برادران کے ساتھ، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں انہیں. یہ جو ہمارے پرانے سیگمنٹس ہیں وہ بھی جاری و ساری رہیں گے، لیکن نئے میں کسی اور وجہ سے انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور اس کی بھرمار کر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میں کم از کم 10-12 نئے سیگمنٹس لے آؤں. یہ محرم کے 3-4 ایام جن میں ہمارا شو ہوتا ہے یہ بیچ میں نہ آتے تو ہم آپ کو 2-3 بہت خوبصورت چیزیں اس ہفتے بھی دیتے. بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس از پیور کمرشل. اٹ مائٹ ساؤنڈ ویری روتھلیس ٹو یو بٹ اٹ از بزنس. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا شو اب 5-6 جگہوں پہ چلتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں آفتاب صاحب آپ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. میں جہاں جہاں گیا ہوں شو اور اس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر رائٹ ہے اس چینل کا. وہ جو ڈھیر سارے پیسے ہمیں دیتے ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں دیتے، یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. سافٹ ویئر سے ایک چینل ایسا ہے جس نے اتنے پیسے کمائے ہیں کہ ہماری موجودگی میں نہیں اتنے کمائے جتنے ہمارے بغیر کما لیے، کیونکہ خرچہ اسے آتا کوئی نہیں، اور دھڑا دھڑ ہمارے شوز چلا کے وہ موج کی ہے اس نے. لیکن ایک وقت آتا ہے، یہ انہیں اب احساس ہونے لگا ہے، وہ بھی اگر ہونے لگا تو ہو سکتا نہ ہی ہو. یہ مفت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن پبلک بڑے انعماق سے دیکھتی ہے چونکہ اس شو کو، اس لیے اس کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک شرارت انہیں یاد ہوگی. تو وہ لطیفہ جو بار بار سنایا جائے وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے. وہ سچویشنز جو لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اینڈ یہ ہونا ہے، تو وہ مروتاً دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اور کچھ دیکھنے کو نہیں ہے. جب نئے سیگمنٹس چلیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ بھئی یہ نیو کا اعجاز ہے، نیو ٹی وی کا، کہ نئے سیگمنٹس سارے کے سارے دھڑا دھڑ یہی انٹروڈیوس ہوئے. سر میرا ایک سوال ہے، ابھی تک آپ نے جتنے نئے سیگمنٹ انٹروڈیوس کروائے ہیں ان کا فیڈ بیک آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہترین. اور خاص طور پہ یہ جو اوورسیز کا ہم کر بیٹھے ہیں نا، جی سر، اس نے تو حیران تو کیا ہی ہے، مجھے پریشان کر ڈالا. پریشان کس طرح؟ ایک تو میں نمبر اپنا دے بیٹھا تھا، اوہ میرا ایک فون تو بالکل اس کی نظر ہو گیا. اب وہ میں نے بلال جاوید صاحب سے گزارش کی ہے، اس نے بھی کہا جی جو نمبرز ہیں کالرز کے، جتنی کالز اور جتنے میسیجز موصول ہوئے ہیں، یہ فون کا کام نہیں ہے، لیپ ٹاپ کا کام ہے. میں کہا میری طرف سے سپر کمپیوٹر پہ ڈالو. لیکن اب طریقہ کار ہم نے یہ وضع کیا ہے کہ ہم 10 ایشوز پک کریں گے اور انہیں ڈسکس بھی کریں گے. ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں، جیسے بن پڑا ہم کریں گے. اس میں کسی جگہ فارن آفس کو انوالو کرنا پڑا، کسی جگہ آئی جی پنجاب کو، آئی جی سندھ کو، تمام صوبوں کی پولیس کو، FIA کو. اب یہ ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ سب کے سب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. مطلب جتنی پولیس، جتنے ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں، یہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، میں اس میں کسٹمز کو شامل نہیں کر رہا کیونکہ اوورسیز بہت شاکی ہیں ان کے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو ہمارے ان آفیشیل سفیر ہیں باہر. اور میں نے محسوس کیا جس متعلقہ دفتر میں نے گزارش کی، انہوں نے کہا جی آپ کا کہہ دینا ہی مور دین انف ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں کہتے، دوسروں کے لیے کہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے لوکل ایشوز لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اب ٹائم نہیں ہوتا، پروگرام کا کھلارا اتنا ہو گیا کہ اب ممکن نہیں ہے.
لیکن وہ کہتے ہیں جی اوورسیز کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ آرڈر لگائیں. جیسے ایک خوبصورت مصرع، ایک بڑا شاندار شعر سن کے بندہ کہتا ہے یار سہل ممتنع ہے، یہ تو میرے بھی ذہن میں تھا، بالکل یہ شعر میں کہنا چاہتا تھا. واہ. تو اللہ نے موقع سب کو دیا، توفیق آپ کو دے دی. زبردست. جی جناب. سر آڈینس کے بغیر شوز کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ آڈینس کے بغیر تو شو ایسے ہی ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول. واہ. کیونکہ ہمارے نزدیک ہم تو پرفارمرز ہیں نا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں خاص طور پہ ہنی البیلا، سلیم البیلا. پبلک ہمارے لیے آکسیجن ہوتی ہے. جی آپ ہی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے آکسیجن ہوتی ہے. ایسا شو جو ہے اس کے لیے لازم و ملزوم ہے پبلک کا ہونا، آڈینس کا ہونا. اور یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم نے، اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم نے کر کیسے لیے اتنے شوز. لیکن مزہ نہیں آتا تھا سر. مزہ نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن تھا جو ہم نے کر دکھایا اللہ کی مدد سے. وہ 50,000 دفعہ میں شعر سنا چکا ہوں اقبال ساجد کا کہ جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. واہ بات. تو یہ ہمارا حوصلہ تھا کہ بغیر آڈینس کے ہم خبر یار جیسا شو تواتر سے کرتے رہے. بالکل. جی جناب. سر اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی محبت پرانی تھی یا یکا یک جاگی ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. جی. مجھے دونوں چیزوں کا پتہ ہے، ایک تو ان کی قسمہ پرسی کا، اور دوسرا ہماری ایمبیسیز کے اسرار و رموز کا. کہ کس طریقے سے انہیں ماموں بناتے ہیں. وہ ہمارے ملازمین ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر انہیں چکر دینے کے لیے، پھیرے لگوانے کے لیے، اور وہ بیچارے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں. زیادہ تر میں بات کر رہا ہوں مڈل ایسٹ کی. مثلا آپ حیران ہوں گے کہ جو اس دن ہم نے شو کیا، ہم نے ریفرنس ایسے ہی ایک ملک کا دے دیا کہ وہاں پر ہماری جو ایمبیسی ہے نا، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ بعض لوگوں کا پردہ بھی مطلوب ہوتا ہے. ایسی کام کا ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں کسی کا ٹھٹھا کرنے کی. کسی کی اگر کٹ لگانی ہے نا میں نے، تو الحمدللہ میں کہہ کے لگاتا ہوں. یہاں بھی ایک ملک کا نام لیے بغیر جہاں پاکستانی سفارت خانے میں کوئی شاک ویوز ایک دم ٹریول کر گئیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ، ہم نے بات کی تھی ملفوف سی، ہائپوتھیٹیکل سی، کسی کو نامینیٹ کیے بغیر. لیکن ایک سفیر صاحب کو سخت ناگوار گزرا. ظاہر ہے وہ خود کرپٹ نہیں ہوں گے تو انہیں احساس ہوا نا کہ بھئی میرا تو ایک طرح سے نام بھی لیا گیا، کیونکہ اس شو میں اس ایمبیسی کا پیریفری میں حوالہ دیا گیا تھا. تو سیکھ پا ہوئے، دکھی بھی ہوئے، اور ہونا بنتا بھی تھا. کچھ باتیں تو سفیر صاحب میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا جو ان صاحب نے نہیں کی جنہیں آپ نے بلایا تھا اور باقاعدہ ایڈمونش کیا تھا. کچھ میں گزارش کرتا ہوں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد آج یہ گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر اتنی سی بھی مجھے بھنک پڑ جاتی نا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور، تو ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. یقین کیجئے ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. نہ بھی بندھے ہوتے تو ہم آپ کے خلاف کوئی تعزیری کام ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تذکرہ تو کر سکتے ہیں نا. اور یہ نسبتاً ایمان کی کمزور ترین قسم سے بہتر حالت ہے. دوسرے درجے پہ کھڑے ہیں کہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں نا. اور وہ لوگ جو آپ کو درست کر سکتے ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں، اور وہ ایمان کی پتہ نہیں کس سٹیٹس پہ کھڑے ہیں. چھوڑے انہیں. بات یہ ہے کہ آپ خود کرپٹ نہیں ہیں. مجھے اس کی تسلی ہوئی. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب یہ سفیر جو یہ کرپٹ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا اب آپ پرانی قصوں کو نہ چھیڑیں، ہم نے وہاں رہنا ہوتا ہے، آپ تو یہاں موجیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے. پھر میں نے زیادہ پریس نہیں کیا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں کسی اور کا تذکرہ ہوگا اور وہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے. اوکے، ہم اس پر پردہ پوشی کر لیتے ہیں. اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. تا وقت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہی صاحب جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ اب کسی اور تگڑے یورپی ملک میں جا کے سفیر لگ گئے ہیں، کیونکہ ایسے سفیر لگ جایا کرتے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آفتاب صاحب نے ذکر کیا ہے ہمارا، تو تم سمجھتے ہو کہ میں کرپٹ ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست ہے آفتاب، اینڈ ہیئر از دا پروف. اس کو تصویر دکھا رہے ہیں میری اس کے ساتھ، اور وہ پرانی 3 سال پرانی. وہ بیچارہ دکھی ہو کے کہتا ہے کہ آفتاب بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو 3 سال سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہی نہیں ہوں. خیر اب پھر اسے کہنے لگے کہ اچھا پھر اب کلیئر کرو ہماری پوزیشن. تو حضور یہ ہے کلیریفیکیشن
کہ آپ کی ناک تلے وہاں پر واقعی 100 ریال میں ٹوکن دیا جاتا ہے. اگر آپ اس سے غافل ہیں تو یہ قصور آپ کا ہے. ہم ایک ہی بات کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب, وہ ایک دمڑی کی بات نہ کریں کہ جی ایک دمڑی کی اگر کرپشن, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے, آپ نہیں کر رہے ہوں گے بھائی, لیکن یہ جو آپ کے ناک تلے سب کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ارے ایسے نہیں کر رہے ہیں. جو ریفرنس نیا فائل ہوا ہے 7.5 ارب روپے کا, سر وہ صرف شہباز شریف فیملی کے خلاف ہوا ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو خیر فیملی ہوگی نا, فرسٹ فیملی آ گئی, ہاں جی. وہ تو اس لپیٹے میں آنا ہی تھا. انہوں نے بد نصیبی کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ ہی نہیں پائے. ہاؤس آف شریف کو میرا خیال ہے اردو پڑھنی نہیں آتی, حالانکہ سنا ہے ان میں سے 1-2 عربی بھی بولتے ہیں. اور وہ سچ کہتے تھے, دمڑی کی کرپشن تو کرتے ہی نہیں تھے, کرتے اربوں کی تھی. چھوڑیں وہ جو بھی ہے, لیکن یہ لپیٹے میں اس طرح آئے کہ اللہ کا معاملہ تھا. اللہ نے بہرحال ایک رسی دراز کی ہوتی ہے, پھر وہ کھینچا مارتا ہے. یہ جو سرکاری عمال کرپشن کرتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. میرے یہاں پر اس پورے سیٹ اپ میں جب بھی کبھی کوئی سلسلہ ہوگا, میں اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے, میں سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ وہ آخری دن ہو میری لائف کا جس دن کرپشن کے رستے کی طرف میں گامزن ہوں. لیکن اگر کچھ ہو تو بہرحال مجھے شرمندگی بھی ہے, افسوس بھی ہے, اور مجھے اس کی ذمہ داری بھی لینی ہے. بالکل. اور ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ میں اگر کہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں اور وہاں پر کچھ ہوا ہے سلسلہ, تو آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی. ہاں اب میں اس کو میک گڈ کیسے کر سکتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آگے یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ سفیر صاحب نے خود نہیں کیا ہوگا ظاہر ہے, لیکن ہم نے تو کیلکولیشن بھی کر کے بتا دیا تھا کہ اگر فی بندہ فی ٹوکن 100 ریال پیش کرتا ہے تو ایک دن میں 40 لاکھ روپے 46 لاکھ روپے کا سین ہوتا ہے. تو حضور اس کو چیک کریں. بالکل. عمران خان یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو کرپٹ نہیں ہوں. بالکل. یہ جو دوسرے کر رہے ہیں کرپشن, یہ تمہاری ناک تلے کر رہے ہیں, ان کو چیک کرو. بالکل. بالکل. ہمیں تم پہ اعتماد ہے, بھرپور اعتماد, لیکن ہمیں اس بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ تم ان کی گوشمالی کرتے ہو یا نہیں. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور چند سوالات پرسسٹنٹ ہیں کہ ابھی جاری ہو ساری. جی جناب. سر آپ نئے کامیڈین شامل کیوں نہیں کر رہے؟ اب ہر بات پر ہنسی کے امکانات روشن ہوتے ہیں, لیکن ہم نے چونکہ اس طرف جانا نہیں ہے. اب میرا سوال بنتا ہے کہ ہم نئے ناولسٹ کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ رائٹ. ہاں. ہم نئے رائٹرز کیوں نہیں ٹرائی کریں؟ کمپوزر. نئے کمپوزرز, نئے سنگرز. اور کہت الرجال ہے میرے بھائی, کہت الرجال مطلب سمجھتے ہیں آپ کہت الرجال کا؟ میں پھر ریفرنس دے رہا ہوں مختار مسعود کا, بڑی شاندار کتاب ان کی آواز دوست. جب ہم نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا جہاں سیریس کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں, تو ابتدائی کتابوں میں سے ایک مختار مسعود کی تھی جس کا ایک مضمون تھا مینار پاکستان, جی. بہت شاندار, اور دوسرا تھا کہت الرجال. تو ہم کہت الرجال کی شدید کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن مائی فرینڈ, کہ ہم نئے کمیڈینز ٹرائی کیوں نہیں کرتے. ہمیں ضرورت تو بہت ہوتی ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے. جو ہیں ان سے بہت بہتر ہمارے اپنے کمیڈینز ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے 2 ایک کمیڈینز آج کل نظروں سے اوجھل ہیں, اس کی بہت بڑی ریزن یو آل نو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے ایک کمیڈین تو ڈرتے ہی اتنا ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کرونا پاکستان میں اگر آیا تو میری تلاش میں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی میری ٹیم انٹیکٹ ہے, وہ ٹیم جب چاہیں گے وہ پوری ہو جائے گی. باقی نئے لوگ اگر آ بھی گئے فیلڈ میں تو کتنے کو لوگ میں رکھوں؟ میرے پاس کم از کم 15 سے 20 میری ٹیم کے ممبرز ہیں. دس از اے ٹرک لوڈ آف کمیڈینس. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ میں چاہوں گا کہ ان کی ٹیک بھی لی جائے نا, ہمارے بیسٹ کمیڈین جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. سر آپ مطلب ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیڈینز نئے کیوں نہیں آ رہے, واقعی کہاں سے لائیں؟ ہیں بڑے اچھے کامیڈین ہیں, لیکن جو آپ کا مزاج ہے نا کامیڈی کا, اس کے لیے ظاہر ہے ان کو پھر یہاں لا کے سٹارٹ کرنا پڑے گا شروع سے. آپ پالش کرنا پڑے گا, گروم کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی سر. یہ ویسے بڑی شاندار بات اس نے بہت کی اچھی ہے. بات کی. میں حیران ہوں کہ مجھے نہیں سوجی. سر چھوٹی سی بات ہے, آج کل جو کھیپ آ رہی نا جی, یہ جذباتی لوگ ہیں, کہتے راتوں رات ہمارے نام ہو جائیں,
آپ رنگیلا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ بڑی اہم ہے کہ جذباتی لوگ ہیں. یہاں پر آنے والے بہت سارے جو آج بڑے شاندار ستارے بن چکے ہیں یہ بھی زنگ آلود ہی تھے, یہ بھی بڑے مدھم بلکہ ماند تھے, لیکن ان میں ایک چیز تھی, ٹیلنٹ سب میں ہوتا ہے, بالکل صحیح. ٹیلنٹ کے معاملے میں سارے ایکول ہیں میں سمجھتا ہوں, بٹ یو پیپل ور دا فرسٹ امنگس ایکولس, ان میں سے نسبتاً پہلے موجود تھے, اور تمہارے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ کنسسٹنسی تھی بالکل صحیح. کہ تم نے یقین رکھا اپنے آپ پہ, خدا پہ, کہ جو آپ کے حصے کا وہ جو عروج ہے, جو آپ کے حصے کی ترقی ہے وہ آپ کو ملنی ہی ملنی. کچھ لوگ بیچ میں جلدی دل چھوڑ جاتے تھے تو وہ چلے گئے, اب وہ پچھتاتے ہیں جب بھی ملتے ہیں, مطلب ان کا پچھتاوا ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم بھی اتنے کنسسٹنٹ رہتے. مثال کے طور پہ آپ اس شخص کو دیکھیے جو ایک بزنس شروع کرتا ہے اب پھر کہتا ہے یار یہ نہیں چل سکتا مجھے, اب اس کا اتنا سکوپ نہیں, وہ کوئی دوسرا بزنس شروع کر لیتا. گویا اس نے جو 3-4 سال محنت کی, نو ہاؤ لی, اس کے بارے میں اتنی قیمتی انفارمیشن, راتیں جاگیں, دن میں اپنا سکون برباد کیا, تو سارا غارت کر کے کہتا یار یہ کام ٹھیک نہیں, کنسٹرکشن کا کام بہتر ہے. یار کہاں ٹرانسپورٹ, کہاں کنسٹرکشن, تم اب کنسٹرکشن میں چلے گئے. اخیر میں کہتا ہے ذمہ دارہ سب سے اچھا ہے. وہاں جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے ذمہ داری سے تو میں شروع ہوا تھا, تو میں اس پورے وشے سرکل میں پھرتا پھرتا وہیں آ گیا ہوں. تو بھائی یہ صرف سکلز نہیں مانگتا, یہ کام کنسسٹنسی بھی مانگتا ہے, مستقل مزاجی بھی مانگتا ہے. یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا انویسٹمنٹ کے لیے روپیہ پیسہ. بالکل. تو وہ مستقل مزاج نہیں تھے, جلدی بھاگ گئے. وہ ایک ہی دن میں فاسٹ فارورڈ سے آگے جانا چاہتے تھے. کچھ لوگوں کو میرے پہ اعتبار نہیں تھا کہ یار ہمارا کیپٹن ہے, یہ فلائٹ مارے گا کہیں, یہ صحیح اڑا نہیں رہا. کیونکہ میری کوئی شہرت بطور مخولیہ نہیں ہے, میں سنجیدہ آدمی ہوں, ریئل لائف میں کافی سیریس آدمی ہوں کافی. تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایسا بندہ ہمیں ہینڈل کیسے کر لیتا ہے. اور الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ناصر چنیوٹی فار انسٹنس, جس کا یہ کہنا ہے اور اس کی قسم پرسی اس میں جھلکتی ہے, محبت سے زیادہ حقیقت پسندی ہے, کہ مجھے کوئی اور کیپٹن ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. اور یہ واقعی فیکٹ ہے, بعض لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا. یو نیم ون جس نے امان اللہ کو ہینڈل کیا ہو. Nobody, sir. کسی کے پاس اس کا پاس ورڈ ہوتا ہے نا, اس کا پہلا فگر بھی نہیں تھا. 8 فگرڈ پاس ورڈ میں پہلا فگر بھی نہیں تھا کسی کے پاس. امان اللہ کسی کے ہاتھ آتا ہے وہ تو خود ایک وگ ٹوٹ گھوڑا ہے, وہ کسی کے ہاتھ کیسے آ سکتا ہے. سر نئے کمیڈینس کا ایک مسئلہ اور بھی ہے, یہ لرن نہیں کرتے. آپ جیسے امان اللہ صاحب کی آبزرویشن بہت اچھی تھی, وہ چیزیں سیکھتے تھے. اب یہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں, پرانے ڈرامے دیکھ لیے, وہاں سے جگتے یاد کر لیے, اور پھر آ کے یہاں امید کی کہ وہی جگت دہرائی جائے گی تو سب اس پہ لافٹر دیں گے, آپ اس کو پسند کریں گے. ہاں یہ بھی ہے. امان اللہ کی دیکھیں نا, یہ ایک بڑی خاصیت تھی. وہ کہتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو نا, ڈائریکٹر جب تک ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا نا وہ ڈائریکٹر ہے. ابھی دیکھو یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہی کر سکتے ہیں, نئے وقتوں کو جی ڈائریکٹر کیا, ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہے. بھائی پتہ بھی ہے نا, تب بھی اسے اپنی اننگز کھیلنے دیں, اینڈز جسٹیفائی کریں گے کہ وہ ٹھیک تھا یا آپ ٹھیک تھے. تو امان اللہ وہاں پہنچا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں امان اللہ کی بیسٹ اننگز وہ تھی جو اس نے ہمارے ساتھ کھیلی. جی بالکل. یہ سکسر, شرطیہ مٹے اینڈ بڑا مزہ آئے گا, یہ 3 ڈرامے اس کے ایک سائڈ پہ کر لیں, باقی اس کا سارا کریئر ایک سائڈ پہ. اور میرا دعویٰ ہے کہ ان تینوں ڈراموں سمیت سارا پلندہ اکٹھا کر لیں, اور جو اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ ایک سائڈ پہ, اور وہ اس سے بھاری ہے. لیکن سر آپ کی ٹرین پکڑنا بھی بہت مشکل ہے, آپ کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. بٹ ون سم ون ڈز اٹ, آپ موقع بہت دیتے ہیں. مطلب سیکھا جتنا کچھ یہاں پر میں نے ایز اے انڈیویجول سر, انارمس. تو یہ اس لیے نا کہ آپ کی کنسسٹنسی دیکھتے ہوئے آپ میں مستقل مزاجی تھی, پیشنس تھی, اور یہ بہت زیادہ عروبہ میں کہ آپ ایکٹر ہیں نا, آپ نے تو بہت کچھ دیکھ رکھا ہے. آپ نے تو مدیحہ گوہر کی گائیڈنس میں کیا کیا کچھ نہیں کیا, اینڈ یو آر اے ریمارکیبل پرفارمر. عروبہ واز اے ڈاکٹر ایٹ بیسٹ, اور چند چھوٹے موٹے شوز اس کے کریڈٹ پہ تھے, لیکن آہستہ 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 ناؤ شی از پکنگ اپ. اور میں سمجھتا ہوں بہت اضافہ کیا اوپن مائک کیفے نے. اور یہ ساری چیزیں, ٹیلنٹ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھرا ہوتا ہے, ہم سب میں.
The important thing is how it comes out. And in some cases, it never comes out. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ لیکن سر یہاں پہ آ کے ہم لوگوں نے جتنا بھی کام کیا ہے یوں سمجھے کہ ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، اور میں نے یہاں کے یہ اندازہ لگایا ہے جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ وہ ماں ہیں جو اپنے بچے کو سمجھاتی بھی ہیں، تھپڑ بھی ہلکا سا لگا دیتی ہیں، لیکن باہر مار نہیں کھانے دیتی ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے اعتراض صرف جینڈر کا ہے، باقی آپ میرا جینڈر چینج کر دیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سر میرا بھی کہنا یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے شو میں شمولیت حاصل کی نا تو چند دنوں میں شہرت دوام مل گئی اور ہر طرف نیٹ ٹی وی میڈیم بہت بڑا ہے ناگی صاحب، جی بہت بڑا۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی مجھے جس عمر میں عزت ملی ہے، میں یہاں سے فارغ بھی ہوتا ہوں کچھ دن تو میں ٹی وی کی بڑی اسکرین ہے وہ لگا کے بیٹھا آپ کے شو میں ہی گم ہوتا ہوں۔ مجھے اس کا مطلب وہ میرا شو نہیں ہے ناگی صاحب، وہ ہم سب کا شو ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا۔ تو اس لیے یہ آپ کا لکھا تھا کہ اللہ نے آپ کے حصے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ہمارے حصے کا رزق اس نے لکھ کر ہمیں بھیجا ہے۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، عزت، دولت، شہرت، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ آپ کے ریلیشنز رزق کا حصہ ہیں، آپ کی دوستیاں، یاریاں، یہ رزق کا حصہ ہے۔ تو یہ لکھ کر اس نے دیا ہوا ہے۔ تو میں آج بڑی خوبصورت ایک دعا پڑھ رہا تھا، ایک دوست نے بھیجی امام زین العابدین کی، کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس لیے کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے جو حصے میں لکھ چھوڑا اس نے، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے آپ اچھا آنریبل ڈگنیفائڈ کام کر کے کمائیں یا پھر آپ کچھ ایسا کام کریں جو خود بھی کلنک کا ٹیکا بنے اور آپ کے خاندان والے بھی آپ سے شرمندہ ہوتے پھریں، آپ کی وجہ سے شرمندہ ہوتے پھریں، کسی کو منہ دکھانے جوگے نہ ہو۔ اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی جناب۔ اور یہ دونوں ہمارے شو میں نہیں، یہ پتہ نہیں کس شو میں، اصل میں آج کامیڈی نہیں نا، تو یہ نارملی بہت بڑے کمیڈینز ہیں۔ جاوید صاحب کی بات ہو رہی ہے دونوں میں سر کدھر ہوں، میرا دور دور تک ایکٹنگ سے، پرفارمنگ سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اسکول میں آپ نے میری موجودگی میں 2-3 بہت اچھے رولز کر رکھے ہیں۔ وہ سر اسکول کی بات اور تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ نے سکھایا ہے، آپ نے بتایا ہے، ورنہ میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ جو آپ اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں آپ نے، وہ کدھر گئی ساری کی ساری؟ سیریس گفتگو پہ تو جاوید اب بھی ہی از اے ویری گڈ کنورسیشنلسٹ، ویری گڈ پارٹیسپینٹ۔ آف دا کیمرہ، آف کیمرہ بات ہی ایسی ہوتی ہے۔ اب میں کس کی مثال دوں آپ کو؟ میر شکیل الرحمان جو استعارہ ہے آپ کے ملک میں ٹیلی ویژن کا، کیمروں کا، اخبار کا، میڈیا کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کم بخت ہے، یہ جو کیمرہ ہے یہ آن ہوتا ہے تو میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ یہ میں پہلے بہت شائی تھا، کیمرہ تو بہت دور کی بات ہے، میں پبلک اسپیکنگ یہ نہیں آتی تھی۔ سر آپ نے پھر کیسے اوور کم کیا؟ پھر تقریریں شروع کر دی۔ دیٹس دی بیسٹ وے۔ ہاں، اسپیچز اسکول میں، کالجز میں۔ ایک ٹیچر اللہ نے ہمیں ایسا عطا کیا کہ اس نے آ کر 2 چیزیں ہمارے اندر کوٹ کے بھر دیں، ایک لٹریچر اور دوسرا پبلک اسپیکنگ۔ تو کہتے تم کیسے اسٹوڈنٹس ہو کہ تم نے لٹریچر نہیں پڑھا ہوا، تم نے کنگ لیئر نہیں پڑھا ہوا، ہیملیٹ نہیں پڑھا ہوا، گالیورز ٹریولز نہیں پڑھا ہوا، اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم کیسے شیکسپیئر کو، میں نے کہا ایبریجڈ ورژن بھی ہوتا ہے، میں دوں گا تمہیں چھوٹا چھوٹا۔ ایسا ٹیسٹ اس نے ڈیولپ کر دیا۔ پھر کمپٹیشنز ہونے شروع ہو گئے کلاس میں مضمون نویسی کے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر گورنمنٹ کالج میں آ کر اور زیادہ مواقع۔ گورنمنٹ کالج میں البتہ ہمیں ماں سوائے 2-3 اساتذہ کے پروفیسرز ایسے نہیں ملے کہ جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے۔ گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹس نے بہت سکھایا، انوائرمنٹ نے بہت کچھ سکھایا۔ گورنمنٹ کالج میں کون سے پروفیسرز آپ کو یاد ہیں؟ پروفیسرز تو مجھے میرا خیال ہے 250 یاد ہوں گے، کیونکہ میں نے 6 سال 1st ایئر to 6th ایئر اسی دشت کی سیاحی کی تھی، تو میں نے تو بہت سوں کو اپنی نظروں کے سامنے پروفیسر بنتے بھی دیکھا ہوا تھا۔ پروفیسرز تھے وہ سینئر پروفیسرز بنے، بہت سے ریٹائر ہوئے، لیکن چند بہت ہی شاندار پروفیسرز تھے، بڑے لاجواب۔ ان کی علمیت کے بارے میں کوئی 2 رائے، ایروڈیشن جہاں تک تعلق ہے اس کا، کریٹیوٹی کا جہاں تک تعلق ہے، کمیونیکیشن سکلز کا جہاں تک تعلق ہے، سبحان اللہ۔ ہاؤ ایور
جو یاد رہ گئے, جن کے ساتھ ہم نے صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ یہ اسی کیلیبر کے تھے جو اسکول میں پروفیسر سلیم صاحب ہمیں سر فاروق سلیم بھیا, ان کا پورا نام فاروق سلیم تھا. فاروق سلیم. اچھا فاروق سلیم ہے, میں بھی سلیم کہنے لگ گیا. آپ نے سلیم ہی کہا. فاروق سلیم. تو فاروق سلیم صاحب جی وہ لاجواب آدمی تھا اور گئے گورنمنٹ کالج سے ہی تھے, ایم اے انگلش کر کے گئے ہوئے تھے. ہی وینٹ ٹو دا ایئر فورس, وہاں سے پھر ہمارے کو چونکہ ملٹری اسکول تھا تو وہاں پہ آگے بڑا فیض حاصل کیا وہاں سے. یہاں پہ 2 پروفیسرز ہیں, ایک اردو لٹریچر کے خواجہ سعید, کیا شفیق آدمی تھے اور کیا لاجواب آدمی. کو میں نہیں کہتا کہ بڑے ان کے کریڈٹ پہ بڑی بڑی کتابیں جو انہوں نے لکھ ماری, ان سے زیادہ اچھے بڑے افسانہ نگار اور لوگ ہو گزرے ہیں, لیکن خواجہ سعید سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. پھر دوسرے پروفیسر غلام مصطفیٰ چودھری, جن سے ہم نے فارن پالیسی پڑھی, انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے, اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے. بڑے ہی لاجواب لوگ. آپ بھی ان پروفیسر سے کم نہیں ہیں. آپ کا بھی بتانے کا جو طریقہ کار ہے, آپ کا جو سکھانے کا طریقہ یہ انہی سے کار ہے, سیکھا ہوا ہے. یہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا, پروفیسر غلام مصطفیٰ چودھری اگر میرے استاد نہ ہوتے تو شاید یہ شو ہی نہ میں کر سکتا. وہ اسی طرح کرتے تھے. ان کی کلاس میں آنے کو دل چاہتا تھا اور بڑا دکھ ہوتا تھا آج ان کی کلاس نہیں ہے. اور میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ, ہماری انگلش لٹریچر کی ٹیچر تھیں, ان کو سب نے کہنا رہی کہ 3-4 بیک بینچر جو ہے نا عبد الرحمان سمیت, یہ بڑے بدتمیز ہیں. انہوں نے کہا یہ بدتمیز نہیں ہے, ان میں سرپلس انرجی ہے, آپ لوگ ان کی انرجی یوز نہیں کرتے. اور ایسا ہی ہوا. ان ٹیچرز نے ہمیں ہمیشہ انٹریکٹیو رکھا, ہر کام میں, ڈیبیٹ میں, آگے یہ پیچھے. ہم بڑے خوش, ہم نے ہر کام آگے کیا. باقی ٹیچر صرف کتاب تک محدود تھے, ہم ان کا جینا آرام کر دیتے تھے. یہ پروفیسر غلام مصطفیٰ چودھری یہی باتیں کیا کرتے تھے, اور میں بھی ان کی کلاس میں باقاعدہ بیک بینچر تھا. وہ بہت اچھا, کوئی جنرل نالج کی کوئی بات ہوتی اس سے پوچھو یار, ویسے تو یہ بیکار آدمی ہے, اس سے پوچھو. پھر کوئی لٹریچر کی بات, کوئی شاعری, موسیقی, فلم, یہ اس وقت بھی الحمدللہ ہمارا ترہ امتیاز ہوا کرتی. اور میں بیک بینچر تھا. آئی ہیڈ نیور بین اے گڈ ایگزامینی, نیور. مجھے امتحان دینا آج تک نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ 3 گھنٹے میں جو 5 سوال کرنے ہوتے ہیں, آپ کو ریشننگ کرنی چاہیے, آپ کو ٹائمنگ ایسی رکھنی چاہیے. میں عام طور پہ جب آدھے سے زیادہ ٹائم گزر جایا کرتا تھا تو ابھی پہلا سوال کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ سارا علم اپنا بتانا تھا کہ جی مجھے اتنا کچھ پتہ ہے. یہ نہ کہیں سمجھے گا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا, یہ نہیں پتا تھا, اور ساری کسر اگلے سوالوں میں نکل جاتی تھی. نیسسریلی ایک کوسچن میرا 5واں چھوٹ جاتا تھا. لیکن سر اب پیٹرن بدل گئے ہیں سوالوں کے. نہیں, امریکہ میں بہت بہتر تھا, وہاں پہ یہ نہیں تھا نا سلسلہ, MCQs وغیرہ وہاں پہ اور سلسلے تھے. نہیں سر, وہاں پہ تو کلاس پریزنٹیشن, بالکل وہاں پہ آپ ایسا کچھ لکھ کے دیتے تھے کہ اس کے اوپر پھر یہ کمپٹیشن یہ شروع ہو جاتا تھا کہ اگر پروفیسر نے, اس کو انسٹرکٹر کہتے تھے, کہ اشش نہ کر اٹھے, اور پھر کوسچنز کرتا ہوتا تھا. ابھی آپ بات کر رہے تھے ایسے ٹیچرز جن کی کلاس میں جانے کو دل کرتا اور خالی بیک بینچر نہیں فرنٹ سیٹ میں. تو ڈاکٹر محمود اعاز نے جب ہمیں پڑھایا, یا ڈاکٹر فیصل مسعود کی کلاس میں, تو ایک وہ لڑائی ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم پہلے پہنچ کے آگے بیٹھے, بیکاز وہ ود پریزنٹیشن اور اپنے اوپر وہ سارے سمٹمز, سائنز اور جو تھے ساری چیزیں دکھاتے تھے. تو ہم جیسے پڑھے ہیں ڈاکٹر فیصل مسعود سے, کسی نے نہیں پڑھایا. ہاں, آپ نے پہلے دن مجھے بتایا تھا کہ یو ہیڈ بین از گریٹ ایڈمائرر. ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر ایسا, اور پروفیسر فیصل مسعود بڑا ریمارکیبل آدمی. جی پیز میں نے اتنا کامیاب آدمی کہ جس کے اوپر متفقہ علیہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جنرل فزیشین از ریمارکیبل. لیکن سر ہر کوئی ٹیچر اچھا نہیں ہوتا. ہی واز این امیزنگ ٹیچر. ہماری اتنی بڑی بڑی کلاس ہوتی ہے MBBS کی, لائک 200 بندہ, اور سب میں ہو رہا ہوتا تھا کہ ان کی کلاس لازمی ہے. وائی ڈو آئی ہیو دا امپریشن, میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹرز, بڑے پیارے یار, بڑے ہی شاندار. اور ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی میری بڑی بنتی ہے, اور بزرگ ڈاکٹرز بھی, ڈاکٹر شہریار, ڈاکٹر سرور اینڈ ڈاکٹر ڈاہا, بڑے بڑے باکمال لوگ. میں جب بھی جاتا ہوں تو ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو. اب تو اٹس بین ایجز, لیکن یہ جو کلاس ہے نا, آپ نے کلاس کا ذکر کیا, میرا امپریشن چینج نہیں ہو پا رہا, ایسا دماغ میں راسخ ہو گیا. پتہ ہے کہ میں میڈیکل والوں کی کلاس کون سی سمجھتا ہوں, منا بھائی والی. ایگزیکٹلی, کہ یہ جیسے MP تھیٹر ہوتا ہے نا, بالکل ایسی ہوتی ہے. سمس کی جو نئی بلڈنگ ہے جو پنجاب کارڈیالوجی سروسز کے بیچ میں, وہ بھی ہمارے بیچ نے انوگریٹ کی تھی. تو سر اس میں بھی ہماری ساری کلاسز ایسی ہیں, بیکاز ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس پر کتنی تنقید ہوئی تھی,
اتنا روپیہ ہم غریبوں کا لگا دیا اس کے اوپر, اندھا دھند گرینائٹ کا استعمال کیا گیا تھا. سر پروڈیوس بھی تو انہوں نے ڈاکٹرس کرنے تھے ان دا بلڈنگ. سر اٹ از سو امیزنگ جتنی لیبس, جتنا ڈیٹیل ورک ہے, بیکاز اس سے پہلے ہم لوگ PGMI کے سینٹر میں پڑھتے تھے جو برڈ ووڈ روڈ پہ ہے. سر وہ وہاں ہم نے جیسے انیشیل ایئرس گزارے تھے کہ ایک چھوٹے سے, بیکاز وہ سب سے پہلا علامہ اقبال کی کلاسز وہاں پر ہوتی. جی میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ میرے خیال لاہور کالج کی بیک سائڈ ہے, لاہور کالج کی بیک سائڈ پہ ہے ویدر ریڈار کے سامنے. تو سر ہماری کلاس جس طرح اندر اسٹف ہوئی ہوتی تھی, گرمیوں میں ہم جیسے پڑھتے تھے ہم جانتے ہیں, بٹ اس کے بعد پھر جب یہ نئی بلڈنگ تھی تو اٹ واز امیزنگ. اور پلس یہ کہ ہمارے کلینکل اسٹارٹ ہو چکے تھے, تو ساتھ ہی پھر سروسز میں, اور پھر ہم جب الیکٹیوز کرتے تھے تو ہم نے پنجاب کارڈیالوجی میں کیے تھے. سو اٹ واز دس ایٹ دا سینٹر آف بڑے بڑے نام دیکھو نا, برڈ ووڈ روڈ. اب مجھے آج بڑے سالوں بعد میرے کانوں میں یہ, تو لوگ اس کو برڈ ووڈ روڈ کے نام سے نہیں جانتے. ہمارے کالج کی بلڈنگ کا جب نام آتا تھا تو لوگوں کو ہوتا تھا کتے کاٹے کا سینٹر. ہاں اس کے ساتھ ہے بالکل, وہ بھی ہے. صرف یہ پتا ہوتا اور ایک چھوٹا سا نفیس سا چھوٹے سے سائز کا گندا نالا بھی ہے وہاں پہ, ہے نا. بالکل ہے. سر دوسرے چینلز پر آپ کے شوز نقصان پہنچا رہے ہیں یا فائدہ؟ ایک زمانہ تھا کہ بہت فائدہ پہنچایا انہوں نے. جب میں خبردار سے خبرزار کا ٹرانزیشنل پیریڈ تھا نا, تو سیٹ لگنے میں, نئے شوز تیار ہو کر ایئر ہونے میں پورا سال لگ گیا تھا ہمیں. تو اگر ہماری اسکرین ایبسنس وہ شمار ہو جاتی تو یہ شاید ناقابل تلافی نقصان ہوتا. لیکن اللہ بھلا کرے ایکسپریس والوں کا کہ وہ موجیں لیتے رہے ہمارے سافٹ ویئر کے ساتھ, لیکن دیٹ کیپٹ اس الائیو. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں, بھلے سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, کہ ہمیں اس کا فائدہ ہی ہے, کیونکہ وہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کا اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ 11 o'clock کی سلاٹ, وہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جی ہمارے نام سے مشہور ہو جائے یا ہم اس کا آئیکن بن جائیں, اور بھی شوز ہیں اچھے ہیں, لیکن اکثر جگہوں پر اگر آپ موجود ہیں تو دس از ویری گڈ. ابھی تو آپ نیوز آج کل نہیں چل رہا, ورنہ 11 o'clock پہ وہی نظر آ رہا ہوتا آپ. لیکن سر آپ کا شو وہاں پر چل تو رہا ہے, وہ ڈیجیٹل پہ چل رہا ہے نا, ڈگڈگی پہ یا آپ نیوز ڈیجیٹل پہ, وہ اور ہے, کیونکہ لینئر تو نہیں چل رہا آج کل. جس دن وہ پھر چلا, اگر کبھی چلا, تو یہ سافٹ ویئر از دیئر ٹو اسٹے. ایسے ہی ہے جیسے 50-50 کا سافٹ ویئر ہے, جیسے الف نون کا سافٹ ویئر ہے, جیسے ٹال مٹول اور سچ گپ کا سافٹ ویئر ہے. پتین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.